وقت جو جس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی جناب چیئرمین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 15,000 سے زیادہ وہاں پہ شہادتیں ہو چکی ہیں، 40,000 کے قریب وہاں پر زخمی وہاں پر ہیں، اور تقریباً غزہ سارا کا سارا تباہ ہو چکا ہے۔ وہاں پہ بالکل وہاں کے تمام عمارتیں وہاں پہ تباہ ہو چکی ہوئی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہماری اونروا کے ہیڈ سے بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر کوئی 37 کے قریب میڈیکل فیسلٹیز جو تھیں، جو کہ غریب لوگوں کے لیے، معصوم لوگوں کے لیے، زخمیوں کے لیے جو وہاں پر تیمارداری کے لیے قائم کی گئی تھیں، وہ بھی تباہ ہو چکی ہوئی ہیں، اور بے شمار یونائٹڈ نیشنز کے جو ورکرز تھے جو ان ہاسپٹلز میں کام کر رہے تھے وہ بھی اس میں ان کی بھی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ جناب والا، یہ والی جو صورتحال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے فرمایا، یہ وار کرائم ہے جو کہ اسرائیل کمٹ کر رہا ہے، اور بارہا اس چیز کا ہم نے کہا ہے پاکستان نے کہ یہ اسرائیل کو وار کرائم کے جن سا ہے اس کا ذمہ وار ٹھہرا دینا چاہیے۔ یہ بھی بات ہم نے بارہا کی ہے۔ پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک جینوسائیڈ ہے جو کہ اسرائیل جس کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو جناب والا، سچویشن جو سی ہے وہ بہت ہی وہاں پر ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ساری دنیا کی توجہ ہونی چاہیے۔ ابھی ریسنٹلی ہماری ملاقات ہوئی فلسطین کے صدر محمود عباس صاحب سے ریاض میں، تو میں جس طریقے سے انہوں نے منظر کشی کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد آدمی کافی دن تک وہ سو بھی نہیں سکتا۔ محمود عباس صاحب نے فرمایا کہ خاندانوں کے خاندان اس میں اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بچے وہ یتیم ہو چکے ہیں، ان کی مائیں ہیں، نہ باپ ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے، نہ ہی ان کی سرپرستی کے لیے ان کے کوئی رشتہ دار باقی بچے ہیں۔ تو اس قسم کی وہاں پہ جو صورتحال وہاں پہ جو ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جناب چیئرمین میں یہ کہوں گا کہ یہ کچھ حقائق بھی ہیں۔ مثلاً اس وقت تک یہ ایک معاہدے کی جس کی بات کی سینیٹر مشتاق صاحب نے، اس کے تحت کوئی تقریباً 50 اسرائیلی جو پریزنرز ہیں ان کو حماس ان کو رہا کرے گا، اور اسرائیل 150 کے قریب وہ فلسطینیوں کو رہا کرے گا، اور اس وقت جو ٹوٹل قیدیوں کی تعداد ہے فلسطین اس کے حماس کے پاس، وہ تقریباً 250 ان کے اسرائیل کے قیدی ان کے پاس ہیں، اور 7,200 قیدی فلسطینیوں کے وہ اسرائیل کے پاس ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال کے بعد، اس تباہی کے بعد، اتنی شہادتوں کے بعد مشرق وسطیٰ کی صورتحال کیا ہوگی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب چیئرمین، جس قسم کی مشرق وسطیٰ میں OIC نے اور باقی ممالک نے، جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں بشمول پاکستان کے، انہوں نے جس قسم کا پریشر اسرائیل کے اوپر ڈالا ہے، جس قسم کا پریشر انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر ڈالا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی ایک خاطر خواہ اس کا جو سا ایک ریئیکشن بھی ڈیولپ ہوا ہے، اور یہ جو سی ہے قطر نے جو سی کی ہے، جو اپنی ایک رول پلے کیا ہے، ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، یہ بھی ایک OIC کا ایک مینڈیٹڈ رول تھا جناب والا، جس کے تحت انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے جنگ بندی ہو اور اس مسئلے کا کوئی ایک پرماننٹ حل بھی جو سا ہے وہ تلاش کیا جائے۔ یہ صحیح فرمایا ہے کہ یہ اس وقت جو اسرائیل کا نیریٹو ہے یا باقی ویسٹرن ممالک کا جو نیریٹو ہے اس تمام غزہ کی صورتحال کے مطابق کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، وہ اس کی ایکسیپٹنس بہت کم ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر۔ جس طریقے سے جلوس نکلے ہیں یورپ میں فلسطین کے حق میں، جس طریقے سے امریکہ میں جلوس نکلے ہیں فلسطین کے حق میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جس قسم کا ایک خواب دیکھ رہا تھا کہ جس کے تحت، جس کی تعبیر یہ ان کے مطابق یہ تھی کہ فلسطین کا مسئلہ شاید دب جائے گا، تو وہ اس کی تعبیر بالکل مختلف نکلی ہے جس کا ان کو اندازہ تھا، اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلسطین کا مسئلہ وہ ایک سینٹر سٹیج کے اوپر آ گیا ہے پچھلے ایک مہینے کے واقعات کے بعد۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب والا کہ اسرائیل کو بالکل ایک اکاؤنٹیبل قرار دینا چاہیے، جس کی ہم نے بارہا اس کو ہم نے اس بات کی
نشاندہی کی ہے انٹرنیشنل فورم پہ، اور موجودہ حالات نے یہ ثابت کر دیے ہے کہ اسرائیل کے اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسرائیل ایک آزاد ریاست کے طور پہ وہ ایمرج نہ کر جائے۔ جناب والا، میں ایک سینیٹر صاحب نے کچھ جو کی مجھے ان کی بہت احترام ہے، لیکن جہاں تک ایکٹیو ڈپلومیسی کا تعلق ہے تو پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہوتا ہے جنہوں نے بہت ہی ایکٹیو رول پلے کیا فلسطین کے لیے پچھلے کئی برس سے، بلکہ خاص طور پہ پچھلے 1.5 ماہ سے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ OIC کا ایکسٹرا آرڈنری جو سیشن ہوا تھا پچھلے ماہ فورن منسٹرز کا، اس کو پاکستان نے اور سعودی عربیہ نے کو اسپانسر کیا تھا، اور ہماری ہی کوششوں کی وجہ سے وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سیشن وہ وہاں پہ اس کا انعقاد ہوا جدہ کے اندر۔ اسی طریقے سے OIC کا جو سمٹ تھی اس کے اندر بھی پاکستان نے بہت ہی ایکٹیو رول پلے کیا، بلکہ پاکستان کا شمار ان 8 فورن منسٹرز میں تھا جنہوں نے ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ وہاں پر پروڈیوس کیا۔ اور جہاں تک انٹرنیشنل لیول کی بات ہے جناب اعلیٰ، تو وہ یونائٹڈ نیشنز میں جو قرارداد، جو اردن کی قرارداد جو کہ بہت ہی اکثریت سے منظور ہوئی، اس کو منظور کروانے کے لیے بھی ہمارا پاکستان کا جو رول تھا اس کی ایکنالجمنٹ تمام دنیا نے کی، بلکہ مجھے کوئی تقریباً اور نہیں تو 10-15 فورن منسٹرز کے ٹیلی فون آئے جس میں انہوں نے پاکستان کے اس رول کی جو ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں پلے کیا ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے اس قرارداد کے حق میں، اس کی انہوں نے بہت ہی تعریف کی۔ دوسرا جناب والا، یہ سینیٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمیں جو زخمیوں کی وہ ان کو ایئر لفٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے سلسلے میں اس عوام کو انفارم کرنا چاہتا تھا کہ وہ آلریڈی ہم تمام جو وہاں پہ ممالک ہیں جارڈن اور ایجپٹ، ان کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے ان کو آفر کیا ہے کہ پاکستان will be happy to treat these injured Palestinians in Pakistan، اور اس کے لیے ہم ایئر لفٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جناب والا جو مشکلات ہیں جن کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد دور ہو، اور اس سلسلے میں ہم ان تمام ممالک کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں جن کا اسرائیل کے ساتھ رابطہ ہے، تاکہ اسرائیل کو، کیونکہ اس کے لیے اسرائیل کی بھی اجازت کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایجپشنز نے بتایا ہے کہ جی اگر آپ ایئر لفٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ زخمیوں کو، تو اس کے لیے غازہ سے خاص طور پہ، تو اس کے لیے آپ کو وہاں سے وہ ایک زخمی کی بھی اسکروٹنی کرتے ہیں کہ یہ زخمی جس کو باہر لے کے جا رہا ہے کہ وہ کہیں حماس کا تو نہیں ہے زخمی جس کو وہاں سے لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ تمام اقدامات جناب والا ہم لے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی آفر کیا تھا کہ پاکستان وہاں پہ ہاسپٹلز بھی اسٹیبلش کر سکتا ہے، لیکن جس قسم کی صورتحال ہے وہاں پہ غازہ میں، تو اس میں تو اس وقت تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بھی ملک وہاں پہ ہاسپٹل اسٹیبلش کر سکے، بلکہ ایک انڈونیشیا نے ایک بہت پرانا وہاں پہ ایک ہاسپٹل اسٹیبلش کیا ہوا تھا جس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اس قسم کی صورتحال ہے، لیکن بہرحال ہم کوشش میں رہیں گے، اور یہ جتنی بھی آپ نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے سینیٹر صاحب نے، ان پہ ابھی آلریڈی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ شکریہ جناب۔ کالنگ اٹینشن نوٹس ڈسپوزڈ آف۔ جمعے کا دن ہے، جائیں نماز پڑھیں۔ ہاؤس اسٹینڈز ایڈجرنڈ ٹو میٹ اگین آن منڈے the 27th November 2023 at 3 p.m.